اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، آپ سن رہے ہیں خطبات حرمین سے انتخاب۔ خطبہ جمعہ، امام مسجد نبویہ شریف فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبد المحسن بن محمد القاسم حفظہ اللہ تعالی۔ عنوان: اسباب غفلت اور نجات کا ذریعہ۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اسی سے معافی مانگتے ہیں، اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کی رحمتیں اور سلامتیاں نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اصحاب پر۔ بعد ازاں، اللہ کے بندو، اللہ سے یوں ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے، چھپے اور ظاہری کاموں میں اس کا خوف رکھو۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں۔ اب جو ان کی بات مانے وہ ہدایت کے نور کی طرف آ جاتا ہے، اور جو ان سے محبت نہ کرے وہ جہالت اور اپنے غفلت کے اندھیروں میں ہی رہ جاتا ہے۔ دین سے اور آخرت سے غفلت ہی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ یہ دلوں کی ایک بڑی بیماری ہے۔ اسی کی وجہ سے بندہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے محروم رہتا ہے، دونوں کی نعمتوں کی لذتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ بندے میں کمی اور کوتاہی کے آنے کا صرف یہی ایک راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے یہ عہد لیا ہے کہ وہ صرف اسی کو اپنا رب اور معبود مانیں گے تاکہ وہ غفلت کا بہانہ نہ بنا سکیں۔ چنانچہ فرمایا، اور یاد کرو وہ وقت جب تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بنا کر پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، ہم اس پر گواہ ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل فرمایا تاکہ ان کی تمام حجتیں ختم ہو جائیں۔ چنانچہ فرمایا، یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے برکت والی ہے، لہٰذا اس کی پیروی کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ اس لیے کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں پر نازل ہوئی تھی اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غافلوں میں شامل ہونے سے منع کرتے ہوئے فرمایا، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلوں میں سے نہ ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غفلت سے پناہ مانگا کرتے تھے، دعا فرماتے، اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کمزوری اور سستی، بخل اور بڑھاپے اور سخت دلی اور غفلت سے۔ اسے امام ابن حبان رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو خبردار کر دیں تاکہ انہیں بعد میں غفلت پر نادم نہ ہونا پڑے۔ فرمایا، ان کو یوم حسرت سے خبردار کر جبکہ فیصلہ ہو چکے گا اور وہ غفلت میں ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو خبردار کیا کہ ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے تاکہ وہ اپنے غفلت سے جاگ جائیں۔ فرمایا، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو دنیا کی ظاہری زیب و زینت کو تو جانتے ہیں مگر آخرت سے غافل ہیں۔ جس قوم کو خبردار کرنے اور یاد دہانی کرانے والا کوئی نہ ہو وہ غفلت میں پڑ جاتی ہے۔ فرمان الہی ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو خبردار کریں جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا تھا، بس وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے بتایا کہ بہت سے لوگ اس کی آیات سے غافل ہیں۔ غفلت کے اسباب میں دنیا کی محبت اور اس کی طرف مائل ہونا، آخرت پر دنیا کی محبت کو ترجیح دینا شامل ہے۔ بعض حکماء کا کہنا ہے، جو شخص دنیا کو عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا اس کے دل کی بصیرت اتنی ہی غفلت کی مقدار سے ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر سے غفلت برتنا
دل کی موت اور غفلت کا سبب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ جمعے کی نمازوں کو چھوڑنا، چاہے وہ لاپرواہی کی وجہ سے ہو یا سستی کی وجہ سے، یہ غفلت کا نتیجہ ہی ہوتا ہے۔ غافل لوگوں کی صحبت بھی غفلت کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی صحبت اختیار کرنے، ان کی اطاعت کرنے اور ان سے کچھ قبول کرنے سے منع فرمایا ہے۔ فرمایا، اس شخص کا کہنا نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ دھوکے کا شکار ہونے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے، پھر اس کے احسانات دیکھتا ہے تو گمان کرتا ہے کہ اس نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اپنے جسم اور مال کی سلامتی دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اسے کوئی سزا نہیں ملی، لیکن وہ نہیں جانتا کہ اس کی غفلت جس کا وہ شکار ہے وہ خود ایک بڑی سزا ہے۔ غفلت سے سلامتی بہت مشکل ہے۔ تقوی دار بندہ بھی غفلت کا شکار ہو سکتا ہے، مگر ایسا شخص جلد ہی ہوش میں آ جاتا ہے، یاد کرتا ہے اور توبہ کی طرف آ جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، بے شک جو لوگ متقی ہیں، جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پہنچتا ہے وہ فوراً چونک جاتے ہیں اور حق کو دیکھنے لگتے ہیں۔ غفلت سے بیداری بھلائی کی پہلی کنجی ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہو جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشتی ہے۔ غفلت سے بیداری کا ایک بہترین ذریعہ تلاوت کلام پاک ہے۔ فرمایا، یہ قرآن لوگوں کے لیے بیان ہے اور متقین کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی بھی غفلت سے نجات کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو ان فرض نمازوں کی پابندی کرتا ہے وہ غافلوں میں نہیں لکھا جاتا۔ اسے امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ رات کو کم از کم 10 آیات کے ساتھ قیام کرنا بھی غفلت سے نجات دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 10 آیات کے ساتھ قیام کرتا ہے وہ غافلوں میں نہیں لکھا جاتا۔ اسے امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ قرآن و سنت کی اور علم کی مجالس بھی دلوں سے غفلت کو دور کرتی ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ذکر کی مجلسیں فرشتوں کی مجلسیں ہیں، جبکہ لغو اور غفلت کی محفلیں شیطانوں کی محفلیں ہیں۔ پس بندے کو ان دونوں میں سے اپنی پسندیدہ محفل کا انتخاب کرنا چاہیے جو اس کے لائق ہو، کیونکہ دنیا اور آخرت میں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہی ہوگا۔ غفلت بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک پردہ ہے۔ ذکر اس پردے کو ہٹا دیتا ہے اور شیطان کو دور بھگا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اپنے رب کا ذکر اپنے دل میں تضرع اور خوف کے ساتھ اور زبان سے ہلکی آواز میں صبح و شام کیا کرو اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اسی طرح جو عبادات ایسے وقت میں ادا کی جاتی ہیں جب لوگ غفلت میں ہوتے ہیں، وہ بھی غفلت سے نجات کا سبب بنتی ہیں۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ رجب اور رمضان کے درمیان غافل رہتے ہیں۔ اسے امام نسائی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ توبہ دل کی پاکیزگی کا سبب اور غفلت سے نجات کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ باز آ جاتا ہے، استغفار کرتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، یعنی وہ نقطہ مٹ جاتا ہے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ موت بھی ایک خاموش نصیحت ہے۔ اس کا زیادہ ذکر کرنا دل کی اصلاح اور غفلت سے نجات کا ذریعہ ہے۔ شیطان بندے کی غفلت کے انتظار میں رہتا ہے اور کوشش میں رہتا ہے کہ اس کے دل پر پردہ ڈل جائے۔ وہ اسے اندھا کر دیتا ہے اور یوں غافل دل شیطان کا مسکن بن جاتا ہے۔ جو اللہ سے غافل رہتا ہے اسے بصیرت کے اندھے پن کی سزا دی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ اللہ اور اس کی آیات کو پہچاننے اور حق و باطل میں تمیز کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب غفلت پوری طرح غالب آ جاتی ہے تو اس کا شکار نہ سمجھتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے اور نہ ہی عقل رکھتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا، ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ وہ لوگ چوپایوں کی مانند ہیں، بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ یہی لوگ غافل ہیں۔ غفلت اللہ کی جانب سے بندے پر سزا آنے اور اس کی ہلاکت کا سبب ہے۔ اللہ نے فرمایا، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے غافل لوگوں کو آگ کی وعید سنائی ہے۔
اللہ عز و جل نے فرمایا، بے شک جو لوگ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور اسی پر مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اس وجہ سے جو وہ کماتے رہے۔ قیامت کے دن ان کے دلوں سے غفلت کا پردہ ہٹا دیا جائے گا اور وہ اس حقیقت کو دیکھیں گے جس کا وہ انکار کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یقیناً تو اس سے غفلت میں تھا، پس ہم نے تجھ سے تیرا پردہ ہٹا دیا، تو آج تیری نظر بہت تیز ہے۔ وہ اپنی غفلت کا اعتراف کریں گے اور اس پر پچھتائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، سچی وعید قریب آ پہنچی، پس اچانک ان کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور کہیں گے، ہائے ہماری کم بختی، ہم اس عذاب سے غفلت میں تھے۔ جب وہ آگ میں داخل ہوں گے تو پھر اپنی غفلت پر ندامت کا اظہار کریں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو ہم دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ بعد ازاں، اے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، غافل آدمی سے اللہ غفلت میں نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے، تمہارا رب ان چیزوں سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ غفلت اور خواہشات برائی کی جڑ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اور آخرت سے غفلت خیر کے دروازے بند کر دیتی ہے، خواہشات شر کے دروازوں کو کھول دیتی ہیں۔ دل جتنا اللہ سے دور ہوتا ہے اتنی ہی تیزی سے آفات آتی ہیں۔ اس کے برعکس جتنا وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی برائیاں اسے دور رہتی ہیں۔ اللہ سے دوری کے مختلف مراحل ہیں جن میں سے کوئی دوسرے سے زیادہ سنگین ہے۔ گناہوں کی بلا سے نجات صرف غفلت سے چھٹکارا پانے سے ہی مل سکتی ہے۔ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، پس اللہ کی طرف دوڑو، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن عظیم میں برکت عطا فرمائے، ہمیں اس کی آیات اور حکمت بھری یاد دہانی سے نفع پہنچائے۔ میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ کی بخشش مانگتا ہوں۔ تم بھی اسے سے بخشش مانگو، بے شک وہی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو اپنے احسانات کی بنا پر لائق حمد و ثنا ہے۔ شکر ہے اسی کا جس نے ہمیں توفیق اور فضل سے نوازا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کی رحمتیں اور سلامتیاں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اصحاب پر۔ اے مسلمانوں، شیطان بندے پر غفلت، خواہش اور غصے کے ذریعے داخل ہوتا ہے۔ دل کا زنگ غفلت اور گناہوں سے بڑھتا ہے۔ اسے صاف کرنے والی چیز استغفار اور ذکر ہے۔ صحت مند دل کی علامت یہ ہے کہ وہ بندے کو ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرنے، اس کی طرف جھکنے اور اس سے تعلق قائم کرنے پر اکسائے۔ جو شخص اپنی ذات سے غافل رہتا ہے اس کا وقت ضائع ہو جاتا ہے اور اسے شدید پشیمانی اختیار کرنا پڑتی ہے۔ اس لیے جو گزر چکا اس کا تدارک کرنے کی کوشش کرو، جو وقت باقی ہے اس کا درست استعمال کرنے کی کوشش کرو تاکہ گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی ذات کا محاسبہ کرے اور اپنی غلطیوں کو درست کرے، رات میں دن کے اعمال کا جائزہ لے۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے فرمایا، سب سے اچھا عقل مند وہ ہے جو اپنی ذات کا مسلسل محاسبہ کرتا رہتا ہے۔ پھر جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ اس نے اپنی محکم کتاب میں فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، سلام اور برکت نازل فرما۔ اے اللہ، ان کے منہج پر قائم رہنے والے خلفائے راشدین سے راضی ہو جا جو حق کے ساتھ فیصلے کرتے تھے اور اسی کے مطابق انصاف کرتے تھے۔ ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم سے، تمام صحابہ کرام سے بھی راضی ہو جا اور اپنی مہربانی، احسان اور نوازش فرما کر ہم سب سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل کر دے، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے۔ اے اللہ، اس ملک کو امن، اطمینان اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے، تمام مسلمان ممالک کو بھی ایسا ہی بنا دے۔ اے اللہ، مسلمانوں کے حالات کو ہر جگہ بہتر فرما، ان پر جو مصائب اور برائیاں نازل ہوئی ہیں انہیں دور فرما، ان کے علاقوں کو امن اور سلامتی عطا فرما۔ اے رب العالمین، اے اللہ، ہمارے امام اور ولی عہد کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہے،
اور جن سے تو راضی ہوتا ہے، ان دونوں کی نیکی اور تقوی کی جانب رہنمائی فرما، ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو نفع پہنچا۔ اے رب العالمین، اے اللہ، تمام مسلمان حکمرانوں کو تیری کتاب کے مطابق عمل کرنے اور تیری شریعت کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے جلال و اکرام والے، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ بے شک اللہ تمہیں عدل، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برائی اور سرکشی سے منع فرماتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ اللہ عظیم و جلیل کا ذکر کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا، اور اس کی نعمتوں اور احسانات پر اس کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں زیادہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ آمین آمین یا ارحم الراحمین۔